السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سناؤں گا ایک نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ۔ ناظرین، ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا اور وہ اللہ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کی پیداوار میں اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کے وارث اس کی اولاد ہوئی تو باپ کے اس خرچ کا حساب کیا تو بہت ٹھہرا۔ محترم ناظرین، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بیوقوف اور نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت خور غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں اور ان کو کچھ نہ دیں تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورہ کر چکے اور باغ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو رات ہی کو ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہونے سے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھل توڑ لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپ کے دبے پاؤں چلو تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ سب منصوبے بنا کر گانا پوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہاں کوئی درخت نہ رہا، نہ سرسبز لہلاتی کھیتیاں، نہ پھل پھول رہے، سوائے راکھ کے جلتے جلستے ڈھیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باغ تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور یہ ماجرا دیکھا تو ہکے بکے ہو کر رہ گئے اور حیران و پریشان ہوئے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اور کہنے لگے کہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کے سبب یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بادلوں کو ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہے، ایک حصہ اپنے کھانے اور بال بچوں کے کھانے کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا ہے اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آتی ہے کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہو، فلانے کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلادھار پانی برسایا اور وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا اور وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی ہے۔ شخص اس پانی حصے کے ساتھ چلا کہ دیکھے ماجرا کیا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گئے۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس شخص نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا کہ آپ میرا نام کیوں دریافت کرتے ہو؟ اس مسافر نے کہا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلان شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ میں چل کر معلوم تو کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا، جب آپ نے دریافت کر ہی لیا تو میں بتاتا ہوں۔ اس میں اپنے مال کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ باغ کے لیے خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کے مزید دینی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔